अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 20 साल बाद अमरीकी फ़ौज का आखिरी फ़ौजी भी जो है वो कल रात अफ़गानिस्तान से निकल गया। इस पर जो बाइडन की स्टेटमेंट भी आई और उसके बाद सुहेल शाहीन साहब जो हैं उनका ट्वीट हुआ जो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि टुनाइट 12 PM अफ़गानिस्तान टाइम the last American soldier left Afghanistan. Our country gained full independence. Praise be to Allah. Heartfelt congratulations to all countrymen. इसके साथ साथ सुहेल शाहीन साहब ने ये भी कहा कि क्योंकि अब ये फिक्र था कि शायद जो अफ़गानी अभी भी अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहते उनको बाहर जाने से शायद रोका जाए, तो सुहेल शाहीन बल्कि एस अब्बास स्तानिक ज़ई जो उनके डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल ऑफिस हैं उनका स्टेटमेंट ट्वीट किया है सुहेल शाहीन साहब ने, और उन्होंने कहा कि दोज अफ़गान्स हु आर इंटेंडिंग टू गो अब्रॉड they can do so in a dignified manner and peace of mind by having legal documents like passports and visas after resumption of commercial flights in the country. तो ये एक मैसेज दिया है तालिबान ने कि जनाब अगर अभी भी कोई अफ़गानी अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको एक एहसन तरीके से, एक बाइज़्ज़त तरीके से मुल्क को छोड़ना होगा वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, लेकिन वो तब होगा जब कमर्शियल फ़्लाइट्स रिज्यूम कर जाएंगी। क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो रेडियो की फैसिलिटी नहीं है, तो वो जहाज़ वहाँ पे लैंड करवाना उतरना, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के ऊपर से गुजरना चाह रहे हैं जहाज़ वो भी एहतियात बरतें हैं। जो बाइडन अमरीकी सदर की स्टेटमेंट कल रात आ गई थी और उन्होंने कहा कि आई वांट टू थैंक आवर कमांडर्स एंड द मेन एंड वुमेन सर्विंग अंडर देम for their execution of the dangerous retrograde from Afghanistan as scheduled. In the early morning hours of August 31st, Kabul time, with no further loss of American lives, the past 17 days have seen our troops execute the largest airlift in U.S. history, evacuating over 120,000 U.S. citizens of our allies and Afghan allies of the United States. एक बात उन्होंने ये की कि अब तो ये तो हो गया हुआ है, लेकिन अब जो कमिटमेंट है तालिबान ने वो उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है और वो उनका ये ख्याल है कि वो तवक्को करते हैं कि तालिबान उस पर अमल करेंगे, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो द रेजोल्यूशन सेंट द क्लियर मैसेज ऑफ व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स द तालिबान to deliver on moving forward, notably freedom of travel. यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पॉइंट था रेजोल्यूशन में वो यही था कि फ्रीडम ऑफ ट्रैवल होनी चाहिए कि, और वो यही है कि जो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहे उसको बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गानिस्तान से जाने दिया जाए. The Taliban has made commitments on safe passage and the world will hold them to their commitments. बाइडन का ख्याल है कि जनाब अब वर्ल्ड will hold them to their commitments कि अब दुनिया ये फैसला करेगी, देखेगी कि क्या वाकई तालिबान ने जो वादे किए हैं, जो कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं. It will include ongoing diplomacy in Afghanistan and coordination with partners in the region to reopen the airport, allowing for continued departure for those who want to leave and delivery of humanitarian assistance to the people of Afghanistan. यानी कि अगर अफ़गानिस्तान में भी कोई जाना चाहता है असिस्टेंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लेकर, तो उसके लिए भी, क्योंकि अफ़गान जो अवाम है उनकी मदद अगर कोई करना चाहे तो उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए. बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं और आफ्टर 20 ईयर्स ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी और पाकिस्तान यकीनन इसका जो है वो ये तो नहीं मैं कहूँगा कि सारा सेहरा पाकिस्तान के माथे पर है, लेकिन पाकिस्तान ने यकीनन जो एफर्ट्स की
तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाने की, वो उसका समर हमने देख लिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सटेंडिंग ऑल पॉसिबल सपोर्ट to governments, EU and international organizations engaged in evacuation of their personnel from Afghanistan, and we have facilitated evacuation of over 10,000 people belonging to international organizations so far. और फिर पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो क्लियर कट जो ट्वीट की वो ये थी, वी सपोर्ट अ पॉलिटिकली इंक्लूसिव, सॉवरन एंड प्रॉस्पेरस अफगानिस्तान एट पीस विद इटसेल्फ एंड नेबर्स. The safety and security of Afghan people and protection of their rights of their rights. IMP, I don't know if it's important or improved, and international community must remain closely engaged. ये सारी सूरत है, इन तमाम बातों पर बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एजाज अवान साहब. जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मीरवाइस साहब, एक बहुत ही एक्टिव जर्नलिस्ट रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बहुत अरसा काम किया, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे. जनरल साहब, आपसे शुरू करना चाहता हूँ. बाइडन की स्टेटमेंट जो है वो यकीनन एक तो उन्होंने मुबारकबाद दी अपने कमांडर्स को, सबको, कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने इवैक्यूएशन की और आफ्टर 20 ईयर्स. तो जो उन्होंने कमिटमेंट्स की बात की, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान तो था नहीं, और 2 कंट्रीज़ ने, आपको मालूम है कि उन्होंने वीटो भी किया जिसमें रशिया और चाइना है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कमिटमेंट्स कोई सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है वो कोई इतना सख्त तो नहीं लग रहा. क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच. देखिए, उसमें कोई ऐसी सख्त बात नहीं है. पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो कुछ कहा अपनी फोर्सेस को, वेल बीइंग ए कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस, उन्होंने कहना था और उन्होंने अप्रिशिएट करना था उन सोल्जर्स को जो निशाना बने, उनकी जो अमरीकी सुदूर रहे हैं 4, उनकी गलत पॉलिसियों का, पेंटागन की गलत स्ट्रेटजी का, और उन्होंने यहाँ से 2448 डेड बॉडीज़ उठाई अपने सोल्जर्स की, और जो 12,000 के करीब ज़ख्मी होकर गए और जो नफसियाती मरीज़ बन के गए, उन सब की एक कंट्रीब्यूशन तो है. उन्होंने तो अपनी नेशनल ड्यूटी पूरी की, तो उनको अप्रिशिएट न करना उसकी कोई वजह नहीं थी. उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने परसों तमाम तर मलबा पेंटागन के चीफ्स के ऊपर डाल दिया कि हमें गलत एडवाइस की गई अफ़गानिस्तान के बारे में. बट नेवरदलेस अब जिधर हालात पहुँच चुके हैं, यस, यूनाइटेड नेशन ने एक ही तवक्को जाहिर की है कि जो तालिबान हैं वो अपने मुल्क में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करें. जो लोग मुल्क से जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो अफ़गानिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उनका ज़्यादा कंसर्न है जर्नलिस्ट के बारे में और NGOs के बारे में, ताकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो और फिर जो अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दुनिया देख सके. तो ये तालिबान इस बात के लिए भी ओपन है. आप देखें, उनकी विजन देखें तालिबान की, कि वो न सिर्फ फाइटर्स हैं, वो मईशत का, इक्तसादियात का शऊर भी रखते हैं, डिप्लोमेसी का शऊर भी रखते हैं, और उन्होंने पॉलिटिकल विजडम और रिकन्सिलिएशन का जो नेगोशिएशन की स्किल्स थी दोहा में, उन्होंने उनका भी मुजाहरा किया. और अब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, आम मुआफ़ी का ऐलान करके, और ये भी कह कर कि जो अफ़गान बाहर जाना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त है, तो वो एक बड़ी इन्फॉर्म्ड, बड़े वेल अवेयर तालिबान हैं जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं. और मुझे कोई शक नहीं है कि वो ऐसे रहेंगे अगर दुनिया ने उनके साथ नाइंसाफ़ी ना की. और नाइंसाफ़ी से मेरी मुराद है जो 9.2 बिलियन के एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज़ किए हैं, जो 2023 तक $4.5 ट्रिलियन एनुअल देने का वादा था, जो तालिबान को यूनाइटेड नेशन से टेररिस्ट लिस्ट से डीलिस्ट करने का वादा था, अगर ये वादे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी निभाए तो तालिबान मेरे ख्याल में किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक डोमेस्टिक प्रेशर है तालिबान के ऊपर. सही. और वो डोमेस्टिक प्रेशर है हर अफगान की तरफ से जिन्होंने 40 बरस जंग देखी है
اور اب لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہیں, اور یہی خواب ہے جو طالبان اپنے عوام کو بیچ رہے ہیں. سو آئی ہیو نو ریزنز ٹو ڈاؤٹ دیم. رائٹ. میر وائس, بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک طویل افغانستان میں رپورٹنگ کی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے, اور آپ ابھی تو اسلام آباد میں ہیں. کیا دیکھتے ہیں چیلنجز طالبان کے لیے ابھی؟ کیا اگر جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور اگر انٹرنیشنل کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں, اور جس طرح کا ابھی تک پوسچر دکھایا جا رہا ہے طالبان کا, جو انہوں نے جنرل امنیسٹی ڈکلیئر کی ہے, ابھی آج بھی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ خواتین جو کام کرنے کے لیے مطلب ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کام اپنا شروع کریں, خاص طور پہ ہیلتھ سروسز میں, اور انہوں نے کہا کہ ریگولر جاب پہ آنا شروع کر دیں ریگولر طریقے سے. اور دا اسلامک ایمریٹ ہیز نو ایشو ود دی ریزمپشن آف جابس. یہ ذبیح اللہ مجاہد کا اسٹیٹمنٹ تھا جو سہیل شاہین صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے. اب یہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا, تو عوام کیوں پینک کر گئی, کیوں نکلی وہاں سے, بھاگنے کو کیوں تیار تھی؟ اب تو خیر اس بلاسٹ کے بعد تھوڑا سا ہوا. دیکھیں, سب سے پہلے یہ میں تو کہتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ. یہ جو کاسر آئی اور ایک دفعہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے نا طالبان, تب کچھ پتہ چلے گا. اب جتنے بھی جنگجو تھے وہ فائٹنگ کے دوران لگے ہوئے تھے, دے آر ناٹ ایبل ٹو کوشچن, ان میں کوئی درار نہیں پڑتی کیونکہ وہ سارے کے سارے ایک اینیمی کے مخالف لڑ رہے تھے. اب جب سب کچھ تھم گیا ہے, اب جب یہ بیٹھیں گے, اب تھوڑے دنوں کے بعد ظاہر ہوگا کہ دے آر اسٹل یونائٹڈ اور ناٹ. اچھا, کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ بالکل دیکھیں ڈفرنٹ فیکشنز ہیں طالبان ود ان طالبان, یا آپ آل انکلوسیو طالبان تمام سٹیک ہولڈرز ہیں؟ طالبان جو ہے, طالبان کے اندر بھی اس طرح ہے دیکھیں, اگر جو نیچے جو ان کی فائٹرز ہیں, آر دے ایبل کو, وہ یہ جو اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے, اس کو ڈائجسٹ کر کمانڈ کا کوشچن ہے نا کہ نیچے تک بات پہنچتی ہے جو سولجرز تک کمانڈرز کی یا نہیں, یہ بات ہے نا. مگر ایک چیز ہم ایک فیکٹر مس کر رہے ہیں, اس چیز کو داعش بڑی آسانی سے ہاں وہ یوز کرے گی, اور ڈیفینیٹلی یوز کرے گی. دے آر ویٹنگ, وہ اسی موقع کے انتظار میں تھا کیونکہ دے آر ناٹ ایبل ٹو فائٹ طالبان اینڈ امریکہ ایٹ دا سیم ٹائم. اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک نظریہ ہے. میرے نظریے جتنا سال میں وہاں پہ کام کر چکا ہوں, جتنے قریب سے میں امریکنس کی جو پالیسیز ہے اس کو دیکھ چکا ہوں, وہ ایسے ہی نہیں گئے ہوں گے. اس نے ضرور کوئی پلانٹیڈ بمز ان اے شیپ آف آئسس چھوڑ کے گئے. نہیں, وہ تو آئی ایس ایس پہ تو وہ اٹیک کر رہے ہیں, خود امریکنز نے اٹیک کیا ہے. بہت سی دفعہ میں ہم جب میں رپورٹنگ جب افغانستان میں تھا تو آئی ایس ایس کے مخالف وہ لڑ بھی رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم مینی پیپل جو ولیجرز ہیں, انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کو ہیلی کاپٹرز کے تھرو ہیلپ آؤٹ بھی امریکنز ہی کرتے رہے داعش کو. اینڈ ود پروفز اٹس ناٹ آئیسس ہیلپ آؤٹ طالبان. امریکہ یعنی کہ اس میں ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر کے, افغانستان میں ڈبل گیم کر کے چلا گیا. وہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کہ امریکہ سوچے, جتنے سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں, وہ ایزیلی بغیر کوئی سیکنڈ گیم کے وہ یہاں سے نکلیں گے. انہوں نے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ چھوڑا ہوگا. تو آپٹیمسٹک ہونے میں کیا حرج ہے میر بھائی کہ نہیں بہت اچھا ہو گیا اپنے کہتے ہیں؟ نہیں, ٹل ناؤ اٹس گڈ, بٹ ہمارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیکٹرز جو انوالو ہیں, پاکستان, ایران, رشیا, چائنا, جن کے سٹیکس ان کو افیکٹ پڑ سکتا ہے, ان کو ایزی نہیں ہونا چاہیے اس میں. میں کہتا ہوں دیٹس دا ریئل ٹائم کہ اب زیادہ کوشش کرنی چاہیے, اور جتنی جلدی. آپ کا کہنے کا مطلب ہے میر وائس کہ ہمیں پاکستان کو فوری طور پر انگیج کرنا چاہیے طالبان کو, اور سو از دا انٹرنیشنل کمیونٹی, تاکہ یہ جو فیئرز آپ نے بتائے ہیں ان سے بچا جا سکے. یہ وجہ یہ بھی ہے. اور ساتھ اگر دیکھیں, اگر جو اکانومی بم ہوتا ہے نا, وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. اگر وہاں پہ کچھ ایسی مطلب لوگوں کے معاشرہ پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس خوراک کے پیسے نہیں ہیں, کام کوئی نہیں ہے, اگر یہ چیز کو وہ داعش بڑی اچھی طرح سے کیش کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس ٹائم طالبان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ چھوڑتے ہیں تو اگین اٹ ول بی اے کیوس. جی جنرل صاحب, میر وائس کا خیال ہے کہ انہوں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا ہے کہ آخری فٹ سولجر بھی نکل تو رہا ہے, آپ ویژول میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ افغانستان کو چھوڑ رہا ہے, لیکن وہ میر وائس کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ فٹ پرنٹ ضرور چھوڑا ہوگا امریکن نے, اور شاید ان کا خیال ہے کہ وہ داعش کی شکل میں ہے, جو کہ آنے والے دنوں میں طالبان کے ساتھ اوپن فرنٹ کھول لے گا, اور مطلب حالات خراب ہو سکتے ہیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ میں میر وائس صاحب کے ایکسپیرینس کا احترام کرتا ہوں, ان کی ایک رائے ہے, لیکن میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. سر, پہلی بات یہ ہے
کہ داعش میں اتنی جرت نہیں ہے جو ابھی امریکہ نے کل فگر ریلیز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ داعش کے فائٹرز کی تعداد 10,000 کے قریب ہے. اگر مجھے کوئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو طالبان کا وہ فگر ریلیز کر رہے ہیں 75,000, آبادی ہے 3,76,00,000 یا 3,90,00,000, 2 فگر آ رہے ہیں. اگر 3,90,00,000 امن چاہتے ہیں اور جتنی انگریس طالبان کی ہے اس میں کسی اور ایسی آرگنائزیشن کا جو اینٹی افغانستان ہو, جو افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہو, جو ان کے امیج کو انٹرنیشنلی خراب کر رہی ہو اور ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہو, ایسے 10,000 آدمی طالبان کی مرضی کے بغیر وہاں سروائیو نہیں کر سکتے. میرا ملٹری کا اور انٹیلیجنس کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ملٹری لینگویج, انٹیلیجنس لینگویج میں اسے کہتے ہیں انگریس. طالبان پورے ملک کے اندر ہر گاؤں میں جس وقت چاہیں جو انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں وہ آج بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ. ان کو اس وقت بھی پتہ ہوگا کہ کون کتنے غیر ملکی کس گاؤں میں کس جگہ پناہ لیے ہوئے ہیں. یہ انفارمیشن انہیں منٹوں میں مل سکتی ہے اور اس کے خلاف سٹرائک کرنے کی اہلیت بھی وہ رکھتے ہیں. لہذا میں اس آئیڈیا کو, امریکن خواہش تو امریکن کی 20 سال بہت زیادہ تھی, خواہشات تو ان کی طالبان کو ایلیمنیٹ کرنے بھی کی تھی, ان کو سموک آؤٹ کرنے کی تھی, ادھر ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کا نظام بنانے کی بھی ان کی خواہش تھی, ایک سٹرانگ مرکزی حکومت اور ڈیپینڈنٹ پروونسز بھی وہ چاہتے تھے, وہ ایک ریپبلک چاہتے تھے, اسلامک ایمریٹ نہیں چاہتے تھے. لیکن ان کے تمام خواب دھرے کے دھرے رہ گئے, ان کے تمام ڈیزائنز فیل ہو گئے. تو میں اگر یہ سمجھوں کہ وہ آج داعش کو طالبان سے لڑا کر دوبارہ بدامنی پیدا کرنے کی صلاحیت امریکہ رکھتا ہے تو میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. چلیں بالکل, اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ یہ نہیں پاسبل اور امریکہ بالکل نیک نیتی سے گیا ہے, اس نے اپنے کوئی فٹ پرنٹ نہیں چھوڑے کہ طالبان سے وہ بدلہ لے سکیں یا کسی طرح کا. لیکن جنرل صاحب ایک چیز مجھے بتا دیں, سپوائلرز تو ہیں, ہاؤ کین یو رول آؤٹ انڈیا, کہ انڈیا بھی تو فائنینس یا سپورٹ کر سکتی ہے ایسے سیگمنٹس کو جو کہ طالبان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, پیسہ ہے, اسلحہ ہے یا وٹ ناٹ. دیکھیں اگر امریکن طالبان کے خلاف 3.5 لاکھ فوج کو کھڑا نہیں کر سکے, جس کو بیسٹ اکوپمنٹ دیا تھا, ان کے 10,000 آفیسرز جن کو انڈیا نے دہرادون میں تربیت دی اور ان کو وہ طالبان کے اگینسٹ کھڑا نہیں کر سکے, تو آج اگر انڈیا یہ خواہش کرے کہ وہ طالبان کے خلاف کوئی فورس کھڑی کر سکتا ہے افغانستان میں, دیکھو انڈیا کی ولنریبلٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. انڈیا ایسی جرت نہیں کر سکتا طالبان کے خلاف, اور اس کی وجہ بڑی سٹریٹ ہے کہ طالبان امن چاہتے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل پلیجز دی ہوئی ہیں. پہلے انڈیا کی جو انگریس تھی وہ اشرف غنی حکومت کی وجہ سے تھی, صحیح, وہ این ڈی ایس کے ساتھ کولیوژن کی وجہ سے تھی. وہ والنٹری افغان نہ پاکستان کے خلاف تھے نہ وہ اپنی ریجنل کنٹریز کے خلاف ہیں. اس وقت طالبان کی ضرورت کیا ہے؟ اگر انڈیا یہ کرتا ہے تو انڈیا اس جیوگرافی کے خلاف لڑ رہا ہوگا جس سے امریکہ شکست کھا کر گیا. بالکل, امریکہ نے سب سے بڑی غلطی کیا کی کہ وہ ہزاروں میل دور سے آئے اور انہوں نے ریجنل کنٹریز کی مرضی کے خلاف افغانستان میں بیٹھ کر ایک جنگ جیتنے کی کوشش کی. انہوں نے 6 پڑوسیوں کو نظر انداز کیا. بالکل صحیح سر, یہ ہے جغرافیہ کے خلاف جنگ. بالکل, اور اگر انڈیا آج بالکل جنرل صاحب اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پنشیر میں ابھی تک معاملات اسی طرح چل رہے ہیں اور رپورٹس ہیں کہ کل بھی تھوڑا سا وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی اور گن بیٹل اچھی خاصی ہوئی, ایڈوانس کی کوشش کی, پھر انہوں نے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کر دی. احمد مسعود کو اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सुमेरा खान ने, जो इस वक्त मौजूद हैं काबुल में, और ये पिछले कोई 17-18 बल्कि इससे भी ज़्यादा दिनों से काबुल में मौजूद हैं। इन्होंने सारी सूरत हाल देखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेव जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन काबुल, सुमेरा खान, आपके वक्त का। सुमेरा, जब रात को फायरिंग शुरू हो गई और फायरवर्क्स भी हुए और फायरिंग भी हुई, तो आपको क्या लगा कि काबुल पे हमला हुआ है या वो सेलिब्रेशन की आपको पता लग गया कि दिस इज सेलिब्रेशन? नहीं, वी न्यू इट, हमें अंदाजा था, क्योंकि हम जागे हुए ही इसलिए थे क्योंकि हमारे पास जो इंटेल रिपोर्ट्स आ रही थी दोनों अतराफ से, तालिबान की जानिब से भी और अमरीकी फोर्सेस की जानिब से भी, क्योंकि हम लम्हा ब लम्हा उनके साथ इन कांटेक्ट थे। और जब आखिरी जहाज़ उड़ा है और जब मेजर जनरल डुनो जब वो सवार हुए हैं C-17, आखिरी C-17 ग्लोब मास्टर पर, तो एक तारीखी लम्हा था। और उस वक्त भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि अमरीकी फोर्सेस के साथ उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे। ही वॉज वन ऑफ द सोल्जर्स, और उन्होंने बाकायदा, बल्कि उनके फ़ोन पर हमने आवाज़ सुनी कि जी किस तरीके से वो बंद हो रहा था सारा उनका वो जो एक लास्ट जहाज़ का सारा ATC कंट्रोल टावर से उनका राब्ता था। तो वी कुड हियर दोज, और उसके बाद वी न्यू कि अब एक जश्न का समा होगा काबुल में, क्योंकि एक घड़ी एक पल का इंतजार कर रहे थे। जो मेरे होटल के सामने, बैल्कनी के सामने जो लोग उस वक्त सिक्योरिटी पर मामूर थे, उन्होंने बाकायदा अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हुए थे। दे वर गेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेजेस फ्रॉम देयर कॉलीग्स, फ्रॉम दोज वर डिप्लॉयड एट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो द मोमेंट they took off, the moment they went little, they were stretching towards the territory of Pakistan. So obviously there were chants of Allahu Akbar and Nara Takbir, and the skies were just rumbling because of the sounds of these gunfires and shots. So it was like, I can't just describe it. It was emotional. The Talib scouts who were right there in front of my hotel room's balcony, वो रोए हैं। उन्होंने जो एयरपोर्ट पे थे वो भी वीडियोस मैंने देखी, उन्होंने सजदे किए, रनवे को चूमा, और उन्होंने ये एक दूसरे को बगलगीर हुए, और उन्होंने मुबारकबाद दी कि फौरन जो ऑक्यूपेशन थी आज वो बहरहाल आखिरी उसका अमरीकी फौजी भी निकला है, तो इट कम्स टू एन एंड। और हमारे होटल के सामने भी बड़े अजीब मनाज़र थे। Sumaira, you are one of the lucky journalists who had actually witnessed this historic moment. 20 साल बाद ये वाकया हुआ। यकीनन अब बाइडन की स्टेटमेंट भी आ गई और उन्होंने कहा कि द इंटरनेशनल वर्ल्ड शुड होल्ड तालिबान फॉर देयर कमिटमेंट्स। उस हवाले से क्या आपको लगता है, ज़रा अगर बता दें कि वो जो कमिटमेंट्स जो हमने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके अब तक सुनते आ रहे हैं, दे वुड स्टिक टू दैट? इनको करना पड़ेगा ज़मीर, अगर नहीं करेंगे तो इन्हीं के लिए मसाइल है। और फिर ऑलरेडी चैलेंजेस इनके चारों तरफ हैं। उस चैलेंज में उसी लिस्ट ऑफ चैलेंजेस में एक नए चैलेंज का इजाफा हुआ है ISISK की शक्ल में, जो कि अमेरिका जाते हुए इनको तोहफे में दे गया। अब इन्होंने सुमेरा एक मिनट, मीरवाइस खिलजी ने भी अभी से कुछ देर पहले यही बात की, और मैंने यही कहा था कि जिस तरह ये एक आखिरी सोल्जर जो फुट सोल्जर जो वो काबुल को छोड़ रहा, लेकिन अमेरिका ने कोई फुटप्रिंट छोड़ा है। मीरवाइस ने भी यही कहा कि शायद दाइश और ISIS जो है वो अमेरिकन फुटप्रिंट ही है। अभी सुमेरा ने भी ये कह दिया, लेकिन जनरल साहब ने जो बात की थी, मीरवाइस पर उनका ये था कि वो 10,000 की तादाद में इतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, और तालिबान जो कमिटमेंट दे चुके हैं कि उनकी सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी किसी और मुल्क के लिए, तो वो चाहे जाए कि अपने खिलाफ भी इस्तेमाल होने दें दाइश को। देखें, एक महीना बैक पे जाए ना, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो आपको यही बातें बाकी लोग कर रहे थे कि 3 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, 70-75 तालिबान है, वो हाईली इक्विप्ड है, कैसे मुमकिन है कि वो कब्ज़ा कर लेंगे? मगर हुआ। तो आपको जो हिस्ट्री आपको दे टीच यू, तो आपको सीखना चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए। अगर आप इसको ईजी लेंगे तो वही चीज़ हिस्ट्री दोहराती है अपने आप को। अगर आप इजी लेते आप सीख लेंगे और आप अपने आप को बेहतर। कि मैं तभी बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद अटैक किया है अभी, जो ड्रोन मारा है, हाथी के दांत ही उनके हाथी में। मैं तो विटनेस के दांत खाने के और दिखाने के और 10 साल विटनेस कर चुका हूँ अफगानिस्तान के अंदर। ये जिस जगह पे हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, दिन को वो उसी को बम्बारमेंट कर रहे होते हैं, रात को उन्हीं के हेलीकॉप्टर्स आके ISIS को जो है ना वहाँ पे असला और दूसरी चीजें। लेकिन अब तो फौरन नहीं मतलब एड आ सकेगी ना दाइश ISIS को, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा।
but money can buy. بالکل جنرل صاحب سمیرا کی بھی بات آپ نے سن لی, یقیناً ایک ہسٹورک مومنٹ اس نے وٹنس کیا, لیکن ابھی جو ایک جو فیئر ہے وہ اس کا بھی اس نے بتا دیا اگین داعش اینڈ آئی ایس جس پہ اس نے کہا کہ شاید امریکہ ہی ان کو چھوڑ کے گئے ہیں. Not 2 against 1 now, جنرل صاحب. تو میں اگر آپ بضد ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں, لیکن اگر آپ میری بات پلیز I want to listen to your comment. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور جو ابھی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں 3,25,000 فوج بیسٹ اکوپڈ کس کو ریزسٹ نہیں کر سکے؟ طالبان کو. صحیح. کیونکہ طالبان ور سن آف دا سوئل, وہ اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, اور یہ جو 3,25,000 کی فوج کھڑی کی گئی تھی یہ ایکوپیشن فورسز نے کھڑی کی تھی, اس لیے یہ ریزسٹ نہیں کر سکی. ان کی بیکنگ ایک کرپٹ ریجیم کر رہی تھی, یہ ریزسٹ نہیں کر سکے. ان کی موٹیویشن اپنے ہم وطنوں کو مارنے کی نہیں تھی, ان کی موٹیویشن اس پیسے میں تھی جو امریکہ سے مل رہا تھا. اس لیے 3.25 لاکھ لوگ طالبان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. اب اگر انہی طالبان کو 1,40,000 نیٹو کی فورسز ریزسٹ نہیں کر سکی, اور اگر ان کو 3,25,000 بیسٹ ٹرینڈ آرمی افغانستان کی اپنی ریزسٹ نہیں کر سکی, تو آپ کیوں سوچتے ہیں کہ انہیں 10,000 آئیسس فائٹرز ان کو اس ملک میں بے بس کر دیں گے جنہوں نے ساری دنیا کو بے بس کر دیا ہے؟ تو پلیز وے دا تھنگز. طالبان کو بے بس کرنا کسی بھی آؤٹ سائیڈر کے لیے ناممکن ہے. افغانستان کے اندر بیٹھ کر, اور جب پوری قوم طالبان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ امن چاہتے ہیں, تو جو امن کو سبوتاج کرنے آئے گا وہ سروائیو نہیں کرے گا. یہ ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے. اب یہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے آپ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. چلیں جنرل صاحب ایک چیز یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو آپ نے کہی ہے, آئی ایگری 110% ایگری. The point is کہ کوشچن یہ تھا کہ کیا جو بھی فٹ پرنٹ ہے داعش کا یا آئی ایس ایس کا وہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں, یہ میرا مطلب تھا. جو دونوں سمیرا کا بھی یہ خیال ہے اور میرویس کا بھی یہ خیال ہے. جی دیکھیں کارزائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ رات کو جو وائٹ ہیلی کاپٹرز آتے ہیں بغیر مارکنگ کے, وہ آ کے ان کو اسلحہ اور ویپن دیتے ہیں. یس, طالبان امریکہ ان کو فیڈ کر رہا تھا بیکاز ان کا جو دشمن تھا وہ امریکہ کا دوست تھا, تو وہ آئیسس کو فیڈ کر کے ایک انسٹیبلٹی کریٹ کر کے اپنے رہنے کا جواز ڈھونڈ رہے تھے کہ انسٹیبل ہے حالات, ہمارا ٹھہرنا ضروری ہے. لیکن اور اسی آئیسس سے خطرہ ہے ریجنل کنٹریز کو اور دنیا کو. یہ نیریٹو امریکہ بیچ رہا تھا, یہ نہیں بکا ہے. طالبان نے انہیں پروو کر دیا کہ یو لیو, ان کو ہم ہینڈل کر لیں گے. صحیح, بالکل. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ زمینی حقائق اور اس فوج کو جس کے ساتھ اپنی قوم کھڑی ہو, ان کو چند ہزار لوگ یقیناً 3,25,000 فوج میں سے اب ساری کی ساری تو نہیں افغانستان کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوگی, وہ بھی طالبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹرینڈ فوج جو ہے وہ اب طالبان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. سمیرا یہ تو ہے, لیکن اب طالبان کی کمٹمنٹ ہے, کیا اتنی ان کی انٹیلیجنس ہے؟ جنرل صاحب کا کلیم ہے کہ وہاں پہ طالبان کی نظر کسے کوئی بھی چڑیا بھی اوجھل نہیں ہو سکتی, چاہے جائے داعش یا آئیسس. میرا خیال ہے کہ ضمیر جو ابھی تک طالبان کی ایک مانی آئی ایس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان آیا ہے, اور اس میں انہوں نے بہت اپنے ایک مخصوص لہجے میں صرف اتنا کہا ہے کہ اگر داعش جنگ چاہتی ہے اور افغانستان میں جرائم کا اضافہ چاہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو اٹ از نو مور سلفی دیوبندی, اب تو ایک طالبان جو ایک ملک کی شکل دھار چکے ہیں, اور آئی ایس کی ان کے سامنے اب ایک مائنورٹی ہو گئی ہے. تو اب وہ پہلے والا ان کا طالب ورسز آئی ایس نہیں ہے, اب طالبان از اے کنٹری اینڈ آئی ایس از اے مائنورٹی اگینسٹ دیم. تو آئی تھنک گیونگ دا نمبر اس میں 3.5 لاکھ کی بھی تصحیح کر لیں تو بہتر ہوگا. کہ 3.5 لاکھ کی فوج جس کو افغان اپنی زبان میں ان کو سرباز کہتے تھے, اس میں سے 1.5 لاکھ کے قریب تو ہمیں اب جو فائلز میں پتا چل رہا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر تعداد گوسٹ امپلائیز کی تھی,
کہ اس کے نام پر غنی گورنمنٹ جو تھی وہ ان کے نام پر فنڈز بھی ملتے تھے. تو ہارڈلی اراؤنڈ ایک اگر بہت رف آئیڈیا بھی لگایا جائے تو بمشکل وہ فوج جو ہے وہ 2 لاکھ تک پہنچتی تھی, اور اس میں بھی دماغی امراض, ڈرگ ایڈکٹ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پائی جاتی تھی. تو سرنڈر کی بہت سی وجوہات تھی, صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خوف کھا گئے تھے. اس سارے نظام کو کرپشن, کم از کم 50,000 تو ہوں گے جو جینوئن فوج ہوگی ان میں سے, اور جو ہو سکتا ہے اب طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں. ابھی جو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, جو بھی مجھ سے مانگی جاتی ہے میں اس میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, جو بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کب بن رہی ہے, تو میں ان سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے جیسے چلے, ہم تو ابھی ترقی پذیر ملک ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, وہاں جب ٹرانزیشن آف پاور ہوتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے. بالکل صحیح, چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, ابھی وقت تو ہے ناظرین بریک کا, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سمیرہ, ایک بہت سی بات ذرا مجھے بتا دیجئے گا. میروائس کا خیال تھا کہ اب یہ معاملات اب ایک بڑا دشمن طالبان کا نہیں رہا, اب ایک فتح ہو گئی ہے, لیکن اب گورنمنٹ فارمنگ میں طالبان کے ودن جو ہیں وہ بھی کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے. آئی نو, کیونکہ میرے پاس بھی وقت کم ہے اور آپ بھی یو آر موسٹ وانٹڈ جرنلسٹ فرام پاکستان اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ ان کابل. اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں کوئکلی. That most wanted thing was really interesting. No, matlab sought after, like, you know, everyone wants to have you on the screen, your comment. I know you're لیکن یہ بڑا خطرناک لفظ ہے most wanted. اچھا نہیں, not in the negative, you're not criminal. اچھا ضمیر, یہاں پہ ایک چیز ہے, I'll compare it a bit جلدی سے quickly, کہ ان کو کنسلٹیشن میں ٹائم لگے گا. 20 سال کی جنگ وہ کہتے ہیں ہم نے لڑی ہے, ہم نے اپنا بندہ شہید کرایا ہے, ہم نے تمام تر ٹیکٹکس اپلائی کر کے انفیڈلز کو بھگایا ہے, فورن ٹروپس کو نکلوایا ہے, تو اصولاً تو لائنز شیئر جو ہے وہ تو ہمارا بنتا ہی ہے. لیکن پھر وہ ایک بڑی کروکٹ سی اس کے اندر فیلنگ آتی ہے کہ اگر ہم کسی کو نہ دیں اس میں شیئر تو کوئی ہمارا کیا کر لے گا. بٹ ان کے اوپر کنٹریز کا پریشر ہے, لائک پاکستان نے بھی صاف کہہ دیا کہ ایک آل انکلوسیو براڈ بیس گورنمنٹ ہونی چاہیے. چائنا اس میں تھوڑا سا ڈیلی ڈیلی ہے. چائنا صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ طالبان کی گورنمنٹ فارم ہو جائے تو وہ ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں اپنا ایک کوآپریشن تیار رکھے گا. اس کی طرف سے کوئی ایسی ہارڈ کور شرائط نہیں ہے کہ so is Turkey and so are Central Asian states. Exactly. They are all so ready to join hands. لیکن ان کو وقت لگے گا کیونکہ ان کے اپنے اندر بہت سے امیدواران ہیں. پھر اس کے بعد باہر کے امیدوار ہیں, تاجکس ہیں. تاجک like comes in the line obviously. Exactly. اور ابھی احمد شاہ مسعود والا معاملہ جو ہے وہ ابھی لنگر آن کر رہا ہے. بالکل ویری رائٹ. میروائس, یور ٹیک. ایک تو آپ وہ شاید فوج پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ پھر میں جنرل صاحب سے کنکلوڈنگ کمنٹ لوں گا. جو سمیرا نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ گوسٹ سولجر تھے, اور میں نے خود بھی اس پہ گوسٹ اسکول بھی تھے, سولجرز بھی تھے, بہت ساری چیزیں تھیں جو گوسٹ تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ اس علاقے میں امن لے. 40 سال ہو گئے, بہت عرصہ ہو گیا, اللہ اب ان پہ ہم پہ بھی اور ان پہ بھی رحم کرے اور وہاں پہ امن لائے. مگر سٹل میں بار بار یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب فیلڈ پہ ہوتے ہیں نا, جب آپ 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال گزار لیتے ہیں اس ایریے میں فیلڈ پہ, تو پھر آپ کو بہت سی اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں. انفارمیشن میں پرابلم ہوگی. احمد شاہ مسعود کتنا مطلب پرابلم. دیکھیں, اگر میں جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بڑا آسان ہوگی. اب رشید دوستم کو اگر وہ نہیں لیتے ہیں, پرابلم ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو طالبان فائٹرز کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایون طالبان کے اپنے نہیں لیتے, سوری, رشید دوستم. اچھا, رشید اگر وہ ان کو لیتے ہیں کبھی بھی طالبان فائٹرز جو نا وہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آل انکلوسیو والا ایشو جو ہے وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے باقی چیزیں ہوں گی, وہ مسئلے ہوں گے. اب یہاں پہ ٹائم ہے کہ ذرا میچورٹی کے ساتھ اور صحیح کے ساتھ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. جنرل صاحب, یور ٹیک, فائنل کمنٹ آن دس. ضمیر, دیکھیں افغانستان کی تاریخ دیکھ لیں, اٹ ہیز نیور بین اے فیڈریشن, یہ کنفیڈریشن ہے. اس میں مرکزی حکومت کبھی بھی صوبوں کو انڈر کمانڈ نہیں کرتے. صوبے اپنی مزاج میں, اپنے ریونیو کلیکشن میں, اپنے لا اینڈ آرڈر میں انڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں. آٹونومس صوبے ہوتے ہیں جو مرکز کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے حکومت چلاتے ہیں. تو جو ریجنل ریالٹیز ہیں, اب ہم بہت بات کر رہے ہیں پنجشیر کی, اگر وہاں پر احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ان کے اپنے اس علاقے کے اندر
ان کا حکومت مل جاتی ہے اور وہ اپنا گورنر بنا کر ایک ریونیو کلیکشن سسٹم اپنا اور اپنا ایک نظام نافذ کر لیتے ہیں اور مرکز کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں، تو یہی ایک پیٹرن تھا افغانستان کا، اور شاید اسی طریقے سے ان کو آگے، اور یہی آل انکلوسیو کا فارمیٹ یہی بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرکز کی وزارتیں سب فیکشن کو تقسیم کر دی جائیں گی، میرے خیال میں اس طرح کا نہیں ہے، بٹ دا ٹائم ول پروو کہ آل انکلوسیو کا فارمیٹ کیا بنتا ہے اور کس طریقے سے افغانستان کنفیڈریشن کی صورت میں آگے بڑھے گا۔ میر وائس فائنل، مطلب آپ نے رشید دوستم کا کہا، مطلب وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر وہ جس طرح جنرل امنیسٹی بھی ہے، سب کچھ ہے اور ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، سر وہاں کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، ان کا مزاج الگ ہے۔ وہ جنرل صاحب نے کہا ہے نا کہ وہاں پہ ایک کانفیڈریشن ہوتی ہے، فیڈریشن کی ضرورت ہی نہیں۔ احمد مسعود کو آپ دیتے ہیں، انہی کے علاقے میں ایک بندے نے جس نے اپنے 27 فیملی ممبرز قربان شہید کروا دیے، ان سے لڑتے لڑتے ہیں۔ اب طالبان آئیں گے تو کیا وہ اس فیملی کو بندے کو فٹ فارورڈ کریں گے یا احمد مسعود کو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کرتے ہیں تو جو فائٹرز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیا ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے؟ چل جنرل صاحب فائنل کومنٹ کہ احمد شاہ مسعود کے بھائی بھی یہاں پہ، احمد مسعود کے بھائی بھی یہاں پہ ہیں، تو کیا ہم کنونس کر پائیں گے کہ دے شوڈ آلسو سٹ آن دا ٹیبل؟ یقیناً 27 اگر فیملی ممبرز گئے بھی ہیں تو پھر بھی کتنے ہی افغان طالبان چلے گئے لیکن الٹیمیٹ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات ہوئی۔ عبدالغنی برادر کا جو میسج ان کو گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کریں، اور وہ بات کرنے پہ تقریباً رضامند ہو چکے ہیں، تو اس میں دیکھو وہ ایک لینڈ لاکڈ ریجن ہے، سب ریجن ہے پنجشیر، اس کے گرد برف پوش پہاڑ ہو جائیں گے آفٹر اے منتھ۔ اگر ان کی وہ انٹری اور ایگزٹ ہی طالبان بلاک کر دیں جو ان میں صلاحیت ہے، تو انہیں سبمٹ کرنا پڑے گا ود ان 2 months۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ ابھی بھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی صلاحیت رکھتے ہیں، نیگوشیٹ کریں گے اور ان کو کنونس کر کے حکومت میں شامل کر لیں گے۔ وہاں جنگ نہیں ہوگی اور نہ انڈیا وہاں کوئی تخریب کاری کر سکتا ہے، یہ آنے والا وقت پروو کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز میر وائس خلجی، سمیرہ خان۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔